نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا ونبینا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد رسول النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین و ناظرین اور خواتین و حضرات، بحمد اللہ تعالی ہم درس عرفان القرآن کی اس مبارک علمی اور روحانی نشست میں حاضر ہیں۔ ہماری سلسلہ وار گفتگو معارف اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع کے تحت جاری ہے۔ پچھلی 2 نشستوں میں ہم نے اسم جلالت یعنی لفظ اللہ جل شانہ کے معنی اور معارف بیان کیے، اور اسم رسالت یعنی اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معنی بیان کیے۔ آج ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے مزید معنی بیان کرتے ہیں، معارف بیان کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ جو لفظ محمد ہے اس کا مادہ ہے حا میم دال، یعنی حمد، تعریف کرنا۔ اب اسی حا میم دال سے ایک اسم ہے حامد، وہ بھی اسی سے بنا، اور ایک اسم ہے محمود، وہ بھی اسی سے بنا۔ حامد کا معنی ہے تعریف کرنے والا، یعنی یہ فاعل ہے، اور محمود کا معنی ہے جس کی تعریف کی جائے، یعنی یہ مفعول ہے۔ اب ناظرین، دلچسپ بات یہ ہے کہ حمد سے اللہ تعالیٰ کا نام حامد اللہ کا بھی نام ہے، اور اسی حمد سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اس نام پاک ہے حامد، اور اسی حمد سے اللہ تعالیٰ کا نام محمود بھی ہے، اور اسی حمد سے اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بھی محمود ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی تعریف کرے تو اللہ ہوا حامد، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہو گئے محمود، اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی تعریف کریں تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہو گئی محمود، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہو گئی حامد۔ تو اس حمد سے اللہ کا نام حامد بھی ہے، حضور کا نام حامد بھی ہے، اللہ کا نام محمود بھی ہے، حضور کا نام محمود بھی ہے۔ لیکن ناظرین، اس حا میم دال حمد سے محمد صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے، محمد ہے، اللہ کا نام محمد نہیں ہے۔ یعنی حامد کا معنی ہے تعریف کرنے والا، اور محمود کا معنی ہے جس کی تعریف کی جائے۔ تو اللہ حامد بھی ہے، محمود بھی ہے، لیکن محمد نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ محمد میں مبالغہ تعریف میں پایا جاتا ہے، جس کا معنی یہ بنتا ہے کہ تعریف میں سب سے بڑا، یعنی وہ ذات جس کی سب سے بڑی تعریف کی گئی ہو، اور جس کی تعریف اتنی کی گئی ہو کہ اس جتنی تعریف کسی اور کی نہ کی گئی ہو، یعنی تعریف میں بڑا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حمد سے اللہ حامد ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات محمود بھی ہے، حمد سے حضور حامد بھی ہیں، محمود بھی ہیں، لیکن اللہ محمد کیوں نہیں، حضور محمد کیوں ہے؟ یعنی تعریف میں سب سے بڑا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اول تاخر جب سے کائنات بنی اور جب سے قائم ہے، ہر شے تو اللہ کی تعریف کرتی ہے،
جیسے قرآن مجید میں بھی اللہ پاک نے فرمایا سبح للہ ما فی السماوات والارض، کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، یعنی ریت کے ذرے بھی اللہ کی تسبیح میں مصروف ہیں، سمندروں کے قطرے بھی اللہ کی تسبیح میں مصروف ہیں، درختوں کے پتے بھی اللہ کی تسبیح میں مصروف ہیں، اور ہر جاندار بے جان، نظر آنے والی اور نظر نہ آنے والی ساری مخلوق تو اللہ کی تعریف کر رہی ہے۔ اور جتنے ملائکہ ہیں، جتنے بھی مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہیں، جتنے انسان ہیں، وہ سب اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ کا نام محمد ہو، یعنی تعریف میں اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تعریف میں کیسے بڑھ گئی؟ آئیے جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جس نے بھی تعریف کی وہ مخلوق ہے۔ اللہ کی ذات خالق ہے، اور جو بھی اب اللہ کی تعریف کرے گا ظاہر ہے وہ مخلوق ہوگا۔ اب خالق کا درجہ بڑا ہے اور مخلوق کا درجہ چھوٹا۔ جب خالق کا درجہ بڑا ہوا، مخلوق کا چھوٹا، تو مخلوق کی تعریف کرنا بھی درجے میں چھوٹا ہوا، اور خالق کی تعریف کرنا درجے میں بڑا ہو گیا۔ تو ناظرین، جس نے بھی اللہ کی تعریف کی وہ مخلوق تھا، لیکن قربان جائیں جب ذات مصطفیٰ کی بات آئی تو ذات مصطفیٰ کی تعریف مخلوق نے تو کی مگر ساتھ خالق نے بھی کی۔ سارا قرآن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف سے بھرا پڑا ہے، یعنی الحمد سے لے کر والناس تک سب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف ہے جو خالق نے کی ہے۔ کہیں فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اے میرے محبوب تیری عادات اور تیرے خلق بڑے عظیم ہیں۔ کہیں آپ کے مکھڑے کی قسمیں کھاتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا، کہیں اس مٹی کی قسم کھاتا ہے جو محبوب کے قدموں کو چھو جاتی ہے، والتین، اور جو پھل حضور علیہ الصلوۃ والسلام استعمال کرتے ہیں اس کی قسمیں کھاتا ہے، والزیتون۔ تو سارا قرآن حضور کی تعریف سے بڑا ہے۔ تو قرآن چونکہ اللہ کا کلام ہے، تو جب مصطفیٰ کی تعریف کی باری آئی تو مخلوق نے تو کی مگر چونکہ خالق نے بھی کی۔ اب خالق چونکہ درجے میں بڑا ہے تو خالق جس کی تعریف کرے تو خالق جیسی کوئی تعریف کر نہیں سکتا، لہٰذا جس کی تعریف اللہ نے کی وہ تعریف میں بڑا ہو گیا۔ تو قربان جائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی محمد اس لیے ہے کہ اللہ نے خود اس پاک ذات کی تعریف کی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام تعریف میں بڑے ہو گئے۔ اسی طرح ناظرین، پھر اللہ تعالیٰ کی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا عالم یہ ہے کہ ادھر اس نے جیسے ساری کائنات کے لیے نام رکھا تو اپنی ذات کا بھی نام رکھا اللہ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی نام کا انتخاب کیا محمد۔ اب اگر ہم غور کریں تو اس میں جلالت لفظ اللہ، اس میں بھی 4 حرف ہیں، الف لام لام ہا، اللہ۔ ادھر آ جائیں، جب محبوب کے لیے نام کا چناؤ کیا تو جس طرح اپنے نام کے 4 حروف تھے، اپنے محبوب کے نام کے بھی 4 ہی حروف رکھے، محمد، میم ہا میم دال۔ پھر اپنے نام میں بھی پہلے 2 حرف چھوڑ کر تیسرا مشدد، اللہ، پہلا الف لام چھوڑ کر تیسرا مشدد اللہ۔ ادھر آ جائیں، پہلے 2 حرف چھوڑ کے تیسرا مشدد محمد، میم ہا چھوڑ کے اگلی میم مشدد، سبحان اللہ۔ ادھر آ جائیں تو اپنے نام پہ بھی کوئی نقطہ نہیں رکھا اور محبوب کے نام میں بھی کوئی نقطہ نہیں رکھا۔ پھر اپنے نام میں بھی ایک ہی لفظ کو 2 مرتبہ لے کے آیا، لام 2 مرتبہ ہے اللہ، اور ادھر آ جائیں تو ادھر قربان جائیں ایک ہی حرف کو، جیسے ادھر لام کے حرف کو 2 مرتبہ لایا، ادھر ایک ہی حرف کو 2 مرتبہ محمد، میم 2 مرتبہ آیا ہے۔ قربان جائیں، اگر ہم ناموں کو دیکھیں تو ناموں میں بھی اللہ پاک نے جس طرح کا اپنا نام ہے، جتنے حروف ہیں
اور جو ادھر بھی دو ادھر بھی دو، ادھر لام دو ادھر میم دو، ادھر حرف چار ادھر حرف چار، ادھر تیسرا مشدد ادھر تیسرا مشدد، نہ ادھر نقطہ نہ ادھر نقطہ، تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو اپنی ذات سے، اپنے محبوب کی ذات سے کتنا پیار ہے کہ جیسے اپنے نام کو رکھا الگ شانوں کے ساتھ، اسی طرح محبوب کا نام بھی رکھا تو الگ شانوں کے ساتھ۔ ناظرین، اگر ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں جو کلمہ پاک ہے، تو اس میں لا الہ الا اللہ اتنے حصے کا معنی ہے کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، آگے ہے محمد الرسول اللہ۔ اب ہم اگر عربی گرامر کی روح سے دیکھیں تو یہاں وا محمد الرسول اللہ ہونا چاہیے، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب لکھنے میں عربی گرامر لیں تو یوں بنے گا کلمہ لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ۔ قربان جائیں، الا اللہ یہ حصہ ختم ہو رہا تھا اسم جلالت پر، اللہ پر، اور اگلا اسم جو شروع ہو رہا تھا وہ محبوب کے نام کا تھا۔ اللہ رب العزت نے عربی گرامر کو اٹھا کے سائیڈ پہ کر دیا اور نہیں چاہا کہ میرے اور میرے محبوب کے نام کے درمیان بھی کوئی شے حد فاصل ہو، تو وہ واو نکال کے ادھر پھینک دی اور فرمایا خبردار لوگوں، میرے محبوب کا نام آ رہا ہے، درمیان میں سے واو ہٹا دو، میرے نام کے ساتھ میرے محبوب کا نام ملا دو۔ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ پھر ناظرین، لا الہ الا اتنا حصہ الگ کریں، آگے دیکھیں، آگے ہے اللہ، پھر ہے محمد، پھر ہے رسول، پھر ہے اللہ۔ یعنی کلمہ پاک میں دیکھیں تو پہلے اللہ، پھر اس کے بعد محمد، پھر اس کے بعد رسول، پھر اس کے بعد پھر اللہ۔ تو درمیان میں محمد رسول، پہلے بھی اللہ کا نام ہے بعد میں بھی اللہ کا نام ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک کی ذات یہ نام یوں کلمہ دے کر اظہار کر رہی ہے، اعلان کر رہی ہے کہ لوگوں خبردار، میرے محمد کی بے ادبی نہ کرنا، میرے محمد کی بارگاہ میں گستاخی نہ کرنا، ورنہ کلمہ دیکھ لو، محمد سے پہلے بھی ذات خدا ہے اور محمد کے بعد بھی ذات خدا ہے۔ گویا اللہ کے نور نے نور محمد کو اپنی لپیٹ میں رکھا ہوا ہے، اپنی رحمت کے دامن میں گھیرا ہوا ہے۔ تو اللہ، محمد، رسول، اللہ، یہ بھی اس کا اپنے ذات محبوب کے ساتھ محبت کا اظہار ہے۔ تو آج کی گفتگو ناظرین یہاں پر ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ ہماری یہ گفتگو آگے جاری رہے گی۔ اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔